آج پہلی رات تھی، بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ دلہن بیڈ پر بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصویریں بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی اور کبھی بائیں طرف۔ اس کے لیے سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ دولہا پاس بیٹھا ہوا تھا، سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، وہ بہت تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے تو دروازہ بند ہوا۔ دولہا دلہن کے پاس بیٹھا، کہنے لگا آپ ایسا کریں کہ آپ چینج کر لیں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ دلہن نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ دولہے کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ دلہن کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے وہ کہنے لگا، دیکھو مجھے تماشا اچھا نہیں لگتا، میری بات کان کھول کر سن لو، میں بار بار یہ باتیں نہیں کہوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک، سن رہی ہو نا؟ دلہن نے ہاں میں سر ہلایا۔ دلہن سوچ رہی تھی کہ کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو دلہن سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے، ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا گیا۔ دلہن کی جٹھانی اس کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نئی دلہن پورا دن کام کرتی اور جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھاتی۔ اس کا شوہر اس سے بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا۔ رات ڈنر ہوا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بیوی اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ شوہر حیرت سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گھمانا مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ اس کی بیوی ڈر گئی۔ بیوی کہنے لگی، آپ کیوں اتنے غصے سے مجھ سے بات کرتے ہیں؟ شوہر ٹی وی دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ میرے کپڑے استری کرو، میرا دماغ خراب نہ کرو، میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں۔ بیوی شوہر کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پاؤں دبا دیتی ہوں۔ شوہر لیٹ گیا، بیوی اس کے پاؤں دبانے لگی۔ وہ شوہر کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی کہ میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں بیوی کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ بیوی نے بہت درد سہا تھا۔ سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا کہ اس کی بیٹی کی عمر ابھی 20 سال تھی اور اس کے شوہر کی عمر 36 سال تھی، جیسے انہوں نے بیٹی سے جان چھڑانی تھی۔ وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہمسفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی، ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی پر عیاں نہ ہونے دیتی، وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کا ساتھ چاہیے تھا اسے، بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پر نہ دے پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے ہر مہینے 5000 روپے دے دیا کریں۔ شوہر نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، خیر ہے نا، 5000 کیوں چاہیے؟ بیوی نے بڑے پیار سے جواب دیا، میں عورت ہوں نا، میری بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لوں۔ اب میں آپ کے بھائی سے یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ مگر شوہر کو نہ جانے کیوں اپنی بیوی سے ایک ضد سی تھی۔ اس نے غصے میں جواب دیا،
دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ دے سکوں، جو چاہیے ہوں امی سے کہہ دیا کرنا، وہ لا دیا کریں گی۔ بیوی اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آپ مجھے کچھ بھی نہ دیں تو بھی میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ آپ کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتے، بس جب دیکھو غصہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ پھر بیوی کہنے لگی، یہ دیکھیں میری سالگرہ تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پر مہندی سے لکھا ہے۔ شوہر جیسے اس کی باتوں سے بہت بیزار سا ہو رہا تھا۔ بیوی پیار سے باتیں کر رہی تھی، لیکن شوہر دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، کیا پاگل پلے پڑ گئی۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم میری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہیں۔ بیوی نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بجے کام ختم ہوا تو اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہونے لگا۔ شوہر لیٹ گیا، بیوی پاس گئی اور کہنے لگی، پلیز میرا سر دبا دیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ شوہر کروٹ بدلتے ہوئے کہنے لگا، پیناڈول کھا لو، مجھ سے نہیں دبایا جاتا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ شوہر پاس سویا ہوا تھا، لیکن وہ درد سے سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی کہ اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سوئی ہی رہی۔ وہ سوئی ہوئی تھی کہ ساس گالیاں دینے لگی، میڈم ابھی تک سوئی ہوئی ہے، تم ابھی تک جاگی نہیں، تم میں شرم ہی نہیں، ٹائم دیکھو۔ شوہر بھی غصہ کرنے لگا۔ وہ جاگی تو شوہر غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تم میں کوئی شرم نام کی چیز بھی ہے؟ دیکھو امی ناشتہ خود بنا رہی ہیں اور تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ بیوی کیا کہتی، جبکہ اب اس کے شوہر کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ بیوی مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو، وہ خاموش ہوئی، کچن میں چلی گئی۔ سارا گھر کا کام کیا، اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی